السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور زین نالج۔ آج کی نالج میں آپ سے بات کروں گا نبوت کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کئی دجال نکل پڑیں گے اور وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کہی گئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے دعویٰ کریں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کا کیسا برا انجام بھی ہوا۔ اور آج جو یہ خبیث احمد عیسیٰ نام کا شخص ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کا بھی کیا انجام ہونے والا ہے آج آپ جان جاؤ گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ واضح ہوگی کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے، میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا سب سے زیادہ ذکر میرا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارک کی روشنی میں قیامت تک مختلف ادوار میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کذاب جھوٹے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ہر دور میں ایسے کذاب پیدا ہوئے اور فدایان ختم نبوت نے ان کذابوں کی گردنیں اڑا کر ان کو واصل جہنم کر دیا۔ نمبر 1، اسود انسی نے سن ہجری 11 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ فیروز دہلوی نے محل میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 2، مسلمہ کذاب نے سن ہجری 12 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ میں اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، مختار ثقفی نے سن ہجری 28 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ میں مارا گیا۔ نمبر 4، حارث قذاب دمشقی نے سن ہجری 69 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پر ہلاک کیا گیا۔ نمبر 5، مغیرہ اجلی نے سن ہجری 119 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے اسے زندہ جلا کر راکھ کر دیا۔ نمبر 6، بیان بن سمعان تمیمی نے سن ہجری 119 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے اسے بھی زندہ جلا کر راکھ کر دیا۔ نمبر 7، بہا فرید نشاپوری نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ عبداللہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گرفتار کر کے ابو مسلم خراسانی کے دربار میں پیش کیا، جنہوں نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ نمبر 8، اسحاق اخرس مغربی نے نبوت کا جب جھوٹا دعویٰ کیا، خلیفہ ابو جعفر منصور کی فوج سے شکست کھا کر ہلاک ہو گیا۔ نمبر 9، استاد سیس خراسانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم پر خازم بن خزیمہ نے اس کی فوج کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ نمبر 10، علی بن محمد خارجی نے سن ہجری 207 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ معتمد کے زمانے میں موفق نے اس کی فوج کو شکست دے کر اس کا سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا۔ نمبر 11، بابک بن عبداللہ نے سن ہجری 222 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ معتصم کے حکم پر اس کا ایک ایک عضو کاٹ کر الگ الگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ نمبر 12، علی بن فضل یمنی نے سن ہجری 303 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بغداد کے لوگوں نے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 13، عبدالعزیز باسندی نے سن ہجری 322 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ لشکر اسلامی نے محاصرہ کر کے شکست دی اور سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کو بھجوا دیا۔ نمبر 14، حامیم مجلسی نے سن ہجری 329 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ قبیلہ معمودہ سے اہواز کے مقام پر ایک لڑائی میں مارا گیا۔ نمبر 15، ابو منصور عصبی برغواتی نے سن ہجری 369 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بلقین بن زہری سے جنگ میں شکست ہوئی اور ہلاک ہوا۔
نمبر 16 اصغر تغلبی نے سن ہجری 339 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حاکم نصر الدولہ بن مروان نے ایک دستہ بھیج کر اس کو گرفتار کروایا اور جیل میں ڈال دیا، جہاں ان کی موت ہو گئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 17 احمد بن قسی نے سن ہجری 560 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حاکم عبد المومن نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، جہاں یہ ہلاک ہوا۔ نمبر 18 عبد الحق مرسی نے سن ہجری 668 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے ایک روز فسد کھلوایا، قہر الہی سے خون بہتا رہا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 19 عبد العزیز طرابلسی نے سن ہجری 717 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حاکم طرابلسی کے حکم پر ایک لشکر نے اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ سابقہ 4 صدیوں میں سلاطین اسلام کے باہمی انتشار اور دین سے دوری کی بنا پر ممالک اسلامیہ میں فرنگیوں کا تسلط بڑھ گیا۔ اس وجہ سے بایزید روشن سن ہجری 990 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ باہ اللہ نوری نے سن ہجری 1308 میں نبوت کا دعویٰ کیا اور غلام احمد قادیانی نے سن ہجری 1326 میں نبوت کا دعویٰ کیا، مگر یہ کذاب جھوٹے مدعین نبوت سزائے موت سے تو بچے رہے، البتہ قہر الہی سے بے نام و نشان مٹ گئے۔ اور بات کریں 2018 کی، تو 2018 میں احمد عیسیٰ نام کا ایک بدبخت شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔